بھائی یہاں پر بیٹھنے کا بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی تقریر یا کوئی بیان کیا جائے. ابھی رمضان بالکل الحمدللہ قریب آ گیا، بلکہ ہندوستان کے علاوہ، ہندوستان اور ہمارے پڑوسی ملکوں کے علاوہ تو دنیا کے اکثر حصے میں کل تراویح بھی ہو گئی اور آج پہلا روزہ بھی ہے. تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ، ابھی ہم کچھ دن پہلے ایک پروگرام کرنے کے لیے باہر گئے تھے، چندوسی گئے تھے پروگرام کرنے کے لیے. تو اس میں ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، کئی ہمارے ساتھ کے لڑکے بھی تھے. تو اسی مکتب کے سلسلوں، مکتب جو چل رہے ہیں، مکاتب کے سلسلے میں جو بات ہوئی آپس میں، تو اس سے متعلق ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ بچوں کے پیرنٹس کا جوڑ مہینے میں 2 بار ہونا چاہیے، جیسے کہ آج ہے. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ. 1 مرتبہ 15 دن، 1 مرتبہ 15 دن میں عورتوں کا ہو، 15 دن کے بعد میں مردوں کا ہو. یعنی 1 بار مہینے میں سارے بچوں کی امی کو جمع کیا جائے، اور 1 مرتبہ پورے مہینے میں سارے بچوں کے پاپا کو جمع کیا جائے. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن کریم کے الفاظ سیکھ لینا، اس کے علاوہ ہمیں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو، اور قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو اس سے قرآن سیکھنے کا ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ اور آگے اس سے بڑھ کر اگر دیکھیں تو جب یہ بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور یہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے آگے جا کر کے، لیکن ابھی ہمارے یہ بچے جو چھوٹے ہیں، اگر ابھی سے ان کی تربیت ایمانی ماحول میں کی جائے گی تو آگے جا کر، جیسے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں، تو آگے جا کر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے ایمان کو سلب کر سکے، چھین سکے. اگر کوئی ان کو بہکائے گا تو یہ وقت کے شیطانوں کے اور وقت کی طاقتوں کے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے. تو اور ایک صاحب نے ایک مرتبہ بڑی اچھی بات کہی تھی، وہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. تو انہوں نے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایک بات کہی تھی، بولے جہاں جہاں بھی مکاتب کا، مدارس کا نہیں، مدارس کو انہوں نے وہیں پر منع کیا، یہ والی بات، بولے مدارس کا سلسلہ نہیں، بولے جہاں جہاں مکاتب، مکتب کا سلسلہ جہاں پر بھی قائم رہا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں تو دین قائم رہا، لیکن جہاں پر بھی مکتب کا سلسلہ نہیں ہے تو وہاں پر دین ہی قائم باقی نہیں رہا، وہاں کی نسلیں جو ہیں وہ مرتد ہو گئیں. کیونکہ مدرسے میں ہر بچہ نہیں آتا، نہ مدرسے میں یہ اسکول کے پڑھنے والے بچے جا سکتے ہیں، اور نہ مدرسے والے اگر جائیں گے بھی تو وہ اپنے حساب سے لے کر کے چلیں گے، نہ ان کی سمجھ میں آئے گا، سر پہ سے گزر جائے گا انہوں نے کیا کہہ دیا اور انہوں نے کیا سن لیا. تو یہ مکاتب جو ہیں یہ صرف اسکول والے بچوں کو دینی تعلیم دینے کے لیے. اصل میں مسئلہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کا جب فون آتا ہے کبھی کبھی، سن کر بھی افسوس ہوتا بعد میں، کہ بھائی انہیں جو ہے سبق سن لینا اور انہیں فوراً بھیج دینا. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ یہاں پر ہمارا ٹائم چل رہا ہے 3 بجے کا، مستقل وہ بچہ 3 بجے آ رہا ہے، یہیں پر مستقل 3 بجے آ رہا ہے، 4 بجے آ رہا ہے، 5 بجے آ رہا ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے، اسی بات پر انتہا درجے کا سب سے زیادہ افسوس اسی بات پر ہوتا ہے، اگر کوئی ٹیوشن والا ماسٹر 3 بجے مستقل یہاں پر آ رہا ہے، مستقل اسکول والا ماسٹر اگر ٹیوشن اسکول کا پڑھانے والا 3 بجے کا ٹائم کر دے والا کہ وہاں پر 5 بجے جا رہا تھا، اب ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آتی ہے، روزانہ دوسرے دن کا مسئلہ، بولے بھائی آج 3 بجے آنا، آج 2 پہ آنا، آج 4 پہ آنا، آج 1 پہ آنا. ایک اصول اور ضوابط ہوتے ہیں کسی چیز کے، پتہ چلا کہ کچھ ہے ہی نہیں، کسی کی مخالفت میں نہیں، لیکن کوئی ایک اپنے اصول ہونے چاہیے. تو وہ ہمارے پاس فون آیا، مولانا سر نے ٹائم 3 بجے کا کر دیا ہے. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ
ہم نے قرآن کریم کو اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو کم درجے میں جانا، اسکول کی تعلیم کو، دنیاوی تعلیم کو اونچا جانا، اوپر لیول کا جانا، اور اس کو تھوڑا کم درجے کا جانا۔ اور جب انسان کے اندر یہ والی صفت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علم دیتا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کی جہاں پر ہزاروں صفات ہیں، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مالک بھی ہے، کتنی صفات اللہ کی ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ وہیں پر اس کا ایک نام غیور بھی ہے، یعنی کہ غیرت والا۔ ایسا نہیں کہ ہم یہ بات سوچیں بھئی ہم تو قرآن کا علم لینے کو تیار نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارے سینوں میں اتار دے گا۔ یہ تو جب محنت کرے گا، قربانی دے گا انسان، تو ہی انسان کے سینوں کے اندر آئے گا، ورنہ اگر کوئی انسان اس کو تھوڑا کم درجے کا سمجھ لے تو اس کو اگر آئے گا بھی تو وہ اس کے سینے سے اتنی ہی تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا، بھائی کیونکہ تم نے سمجھا ہی نہیں اس کو، اب کیا کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ اپنا کیا تصور کریں، اگر قرآن کریم عربی ہماری زبان ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا، ترجمے سے سیکھنے والا ایک لمحے کے لیے بھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے بتلاؤں کہ انسان کے ساتھ میں کچھ حالات آتے ہیں تو اس کا معاملہ کیا بنتا، مایوس ہو ہی نہیں سکتا انسان ایک لمحے کے لیے بھی۔ تو ایک مرتبہ آپ قرآن کریم کا جب ترجمہ پڑھیں گے کسی دن بیٹھ کر کے، اور شروع کریں پڑھنے کے، قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں اور اس میں غور کرنا شروع کریں، تو دنیا کے اندر کیسے بھی حالات آ جائیں تو انسان کو ایک دلی سکون ملتا ہے کہ یہ تو قرآن نے ہم سے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا سے، یہاں سے جب آپ پڑھنا شروع کریں، اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، کہ انسان بعض مرتبہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور زکریا علیہ السلام نے کب تک دعا مانگی؟ بڑھاپے تک۔ اور دعا یہ نہیں تھی کہ اے اللہ اولاد اس لیے دیجئے تاکہ میرے مال کا کوئی سنبھالنے والا ہو، اولاد اس لیے دیجئے تاکہ میری وراثت کا کوئی سنبھالنے والا ہو، میرے گھر کا کوئی چلانے والا ہو، اس لیے نہیں، بلکہ اولاد اس لیے مانگی میرا مقصد، میرا جو مشن ہے نا، اس کو لے کر کے کوئی آگے چلنے والا ہو، مقصد توحید، یعنی جو آگے تک وہ اس بات کو پہنچائے۔ اور آگے وہ جملہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ میں کبھی بھی آپ سے مانگ کر کے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی آپ سے مانگ کے مایوس ہی نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے مانگا ہو اور مجھے مایوسی ملی ہو، میں نے آپ سے سوال کیا ہو اور آپ نے مجھے نہ دیا ہو۔ اور حدیث شریف میں ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں کسی بھی چیز کو، ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز نہیں دی، کبھی کبھی ایسا ہوتا اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا وہ تو نہیں دیتا، اس سے بہتر دے دیتا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں نہ وہ دیتا ہے نہ اس سے بہتر دیتا ہے، ان دونوں چیزوں کو نہ دے کر کے اس کے بدلے میں اس دعا کو رکھ لیتا، اور وہ آخرت میں اس کو دے گا، اور انسان اس موقع پر یہی تمنا کرے گا کہ قیامت کے دن اے اللہ دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو بہتر تھا، اتنا بدلہ دے گا۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم کو جب ہم ترجمے سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے، مایوسی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ابھی میں نے جو آپ کے سامنے بات بیان کی کہ ایک تو اللہ کی صفت غیور ہے، اور دوسری صفت ہے بے نیاز، یعنی اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اور قرآن کریم آپ پڑھیے ذرا آیتوں کو، ترجمہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور بھی نہیں کر سکتے ہم کہ کس کو مخاطب کر کے کہا گیا۔
لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. یہ قرآن کریم کی آیتیں اگر پڑھیں تو انسان ترجمہ کرتے ہوئے ایک بار کو لرز جائے گا، کانپ جائے گا، بولے اللہ کی پناہ، اللہ کا کلام. ہم اگر اس کی ناقدری کریں گے ہماری حیثیت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے پیغمبر جو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا، اگر آپ نے اس میں سے دائیں بائیں کیا ہوتا، اگر آپ نے وہ بات پوری نہ پہنچائی ہوتی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. تو کیا کرتے ہم آپ کی شہرک کو کاٹ دیتے، یعنی جس رگ سے جان ہوتی ہے وہ اس رگ کو کاٹ دیتے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ کو ہم سے بچا لے. اور دوسرے موقع پر دیکھیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا إِلَّا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو آپ بھی ان مشرکین کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. آپ سوچیں قرآن کی یہ والی آیتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے انسان کو ڈر نہیں لگتا؟ تو ہماری تو حیثیت کیا ہے؟ ہم قرآن کو اگر چھوڑیں گے، اگر اس کے اندر ہم کوتاہی کریں گے، اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور اس کے آگے یہی نہیں، یہیں پر نہیں، بلکہ کہا کہ ہم دنیا میں بھی آپ کو عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دوگنا عذاب دیتے. اللہ کی پناہ اگر آپ ایسا کرتے. بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم کی ایسی. اور کہیں پر لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اگر آپ نے شرک کیا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اور آپ سے پہلوں پر نازل کیا، یعنی اور پیغمبروں پر، اگر آپ نے اس کے اندر کوتاہی برتی ہوتی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ تمہارے اعمال کو کیا کر دیتا؟ ضائع کر دیتا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. اب آپ یہاں پر رک کر کے 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے گا بیٹھ کر کے کہ جب قرآن کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا انداز میں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تو جب ہم اس کی ناقدری کریں گے تو ہماری وسعت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو صرف آج جمع کرنے کا مقصد صرف 2 مقصد ہیں. نمبر ایک کیا؟ نمبر 1 قرآن کریم کی تعلیم کی اہمیت اپنے دلوں میں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہی نہیں بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگوں کو بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے جوڑیں گے بھی. یہ بات ہم کئی بار آپ سے بھی کہہ چکے ہیں، بلکہ گروپ میں میسج ڈال کے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ جو مکتب کی فیس ادا نہ کر پائے تو آپ اس کو بغیر فیس کے بھیج دیں، لیکن واقعی میں ایسا ہو کہ وہ واقعی میں ذمہ دار، وہ واقعی میں مستحق ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ مستحق بھی نہ ہو اور یوں ہی لکھا کر کے چلا جائے، اس کا گناہگار وہ خود ہوگا. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ پوری فیس ادا نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مہینے میں، جیسے آج ہم یہاں پر آج اکٹھے ہوئے ہیں، مہینے میں اب ہماری کوشش تو انشاءاللہ یہی رہے گی کہ مہینے میں 2 پیرنٹس جوڑ ہو جایا کریں. ایک مرتبہ سارے بچوں کی ممی کو بلا کر کے، ایک مرتبہ پاپا کو بلا کر کے، اور ساتھ ساتھ آپ بھی ان کا گھر پر جا کر کے جائزہ لیں کہ یہ آپ یہاں پر پڑھ کر کیا آئے اور آپ کو کیا یاد کرنے کا دیا. ہم سے کال کر کے معلوم کریں کہ آپ نے ان کو کیا پڑھایا، اور یہ آج کا سبق یاد کر کے لائے کہ نہیں لائے، ایگزام میں ان کے نمبر کم آئے تو کیوں آئے. یہ ساری باتیں آپ بھی ان پر دھیان دیں. اگر آپ دھیان دیں گے، جیسے کہ اسکول کا دھیان دیتے ہیں، اسی طرح سے اس کا بھی دھیان دیں، ورنہ اس سے فائدہ کیا؟ اسکول کا تو دھیان دے دیا، یہاں پر اگر فیل ہو گیا تو بولے ہو گیا. ہم اس بار ششمائی میں کتنے بچے فیل ہوئے ہیں؟ تقریباً کافی ہوئے ہیں. سوائے 1-2 کے علاوہ کسی کا فون نہیں آیا کہ ہمارا بچہ فیل ہوا کیوں. ہوا کرے، انتہا درجے کی تکلیف والی بات. سوچا تو یہی تھا، گھر والوں کے سامنے جب یہ رزلٹ پہنچے گا تو گھر والے
ہم سے معلوم کریں گے بھائی کیا ہوا, یہ فیل کیوں ہوا. اور دوسری آخری بات یہ کہ بھائی ہم کتنی بھی محنت کرتے رہیں بچوں کے ساتھ میں, لیکن اصل کامیابی جب ہی نکل کر آئے گی جب یہ خود محنت کریں گے. اور اگر خود سے محنت نہیں کریں گے تو ہم کتنی بھی محنت کر لیں 1% بھی رزلٹ نہیں نکل کر آئے گا, 1% بھی. بس یہی چند باتیں مجھے آپ کو بتانی تھی. اور آپ کو کہیں پر بچے میں کمزوری جہاں پر لگے تو وہ آپ ہمیں یہاں پر کھڑے ہو کر کے بتائیں, اور کیا کہتے ہیں کہیں پر کسی موقع پر اگر لگے تو فون کر کے بتائیں. بعض بچوں کے یہاں سے آتا تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہاں ان کی توجہ تو ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض کی طرف سے تو کوئی کال ہی نہیں آتی کبھی, بولے ہوا کرے جیسا چل رہا ہے چلنے دو. اور آج کہاں نکل گئے, وہ آج کھیلنے نکل گئے, آج پتہ چلا بولے گھومنے کے لیے نکل گئے, آج دوستوں کے ساتھ نکل گئے. چھٹی کیوں ہوئی؟ بس بے وجہ میں چھٹی. تو رمضان میں جو ٹائم رہے گا مکتب کا وہ 3 بجے سے شروع ہوگا اور 5 بجے تک چلا کرے گا. بہتر یہ رہے گا کہ 4 بجے تک دونوں ٹیچر بھی 4 بجے تک ہی یہاں پر موجود رہیں گے. تو ہم نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے. قرآن کریم کا سبق تو ہم سنیں گے سارے بچوں کا, دعا اور سنت اور عقائد اور مسائل میم پڑھائیں گی, اور اردو اور اسلامی معلومات دوسری والی میم پڑھائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے بانٹ دیا. بہتر یہ رہے گا کہ رمضان میں سبھی بچے یہ کوشش کریں کہ 4 بجے سے 3 بجے سے آ جائیں, 3 سے 4 تک. 4 سے بچے 10-5 منٹ 10-15 منٹ ہو سکتا ہے اوپر ہو جائیں کام پورا ہونے میں, 4:15 ہو جائے 4 سے. لیکن زیادہ لمبا ٹائم ہم بھی نہیں لیں گے کیونکہ ہمیں بھی سنانا ہوتا ہے, اور اس وقت ویسے بھی طبیعت تھوڑی سی ناسازی چل رہی ہے. 3 بجے ہی صحیح رہے گا, ہے نا؟ ہاں بس 3 بجے کا